السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مظفر روحانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے عظیم فاتح حضرت صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جانیں گے، جنہوں نے مسلمانوں کی مقدس سرزمین مسجد اقصی کو فتح کر کے تاریخ رقم کر دی، اور دنیا انہیں تب سے ہی عظیم فاتح صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرنے لگی، جو کہ مسلمانوں کے ایک عظیم فاتح ہیں، جو کہ مسلمانوں کے ایک ریئل ہیرو ہیں۔ اگر مسلمان اپنے ریئل ہیرو حضرت صلاح الدین ایوبی کو بھلا دے تو سمجھو مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو حضرت صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو حضرت صلاح الدین کے بارے میں ہر ایک چیز پتہ چل سکے کہ وہ کہاں سے تھے، وہ کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، اور کیسے اتنے بڑے فاتح بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو بھول گئے کیا تم؟ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1193 میں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے سلطان تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی شہرت کی خاص وجہ حطین کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوجوں کو شکست دینا تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ سلطان نے اقتدار میں آتے ہی مشرقی مصر سے انہوں نے اسلامی فوج کو جمع کیا اور اپنی پوزیشن کو طاقتور بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجہ شہرت ان کی جنگی حکمت عملی اور سیاسی پوزیشن تھی، لیکن ان دونوں سے زیادہ وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے مشہور تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب بغداد کے قریب تقریب کے ایک علاقے کے گورنر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جوانی میں پولو کے بہترین کھلاڑی تھے، اور گھوڑ سواری میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپنی بے پناہ بہادری کی بنا پر وہ اپنے چچا کے ساتھ ایک جنگی مہم میں چلے گئے، جہاں انہوں نے بے پناہ بہادری کی مثال دکھائی۔ اس جنگی مہم میں کامیابی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انہیں 1169 میں مصر کا حاکم بنا کر روانہ کیا، اور بہت جلد سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے حضرت صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی درمیان قد، گول چہرے، کالی آنکھوں اور کالے بالوں والے تھے۔ سن 1174 میں جب سلطان نور الدین زنگی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو ان کی وفات کے بعد بہت سے حاکم اور امراء خود مختار ہو گئے، اور پوری سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کو سلطان ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے باغی سرداروں اور امیروں کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت کو طاقتور بنایا، اور انہوں نے 1174 میں دمشق کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں قائم فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، جو آئے دن سلطان کے خلاف سازشیں کیا کرتی تھی۔ قرون وسطیٰ کے مسلمان انہیں مقامات مقدسہ کا محافظ کہا کرتے تھے۔ پھر سلطان نے تمام امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا اور باغی امیروں سے اتحاد کر کے اپنے تابع کر لیا۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ 1175 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حمص کے قریب ایک عیسائی فوج کو شکست دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت کی سند بغداد کے عباسی خلیفہ سے حاصل کی، جہاں انہیں یمن، مصر اور شام کے سلطان کی حیثیت سے سند عطا کی گئی، لیکن حلب کو آپ کی سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اسے آزاد شہر تسلیم کیا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے صالح نے ہمیشہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت سے مشکلات کھڑے کیے۔ صالح نے عیسائیوں سے اتحاد کر لیا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں سے جنگ کرنے نکلتے
تو وہ عیسائیوں کے اشارے پر بغاوت کر دیتا۔ جب عیسائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حشاشین کے ذریعے 2 قاتلانہ حملہ کروائے تو سلطان نے ان کرائے کے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے ان کے قلعے پر حملہ کر دیا اور لمبی مدتوں کے بعد اس قلعے کو زمین کے برابر کر دیا گیا، یعنی اس قلعے کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ 1177 عیسوی میں سلطان کو ایک فرنگی لشکر نے شکست دی، لیکن سلطان نے یہاں عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اردن کے ایک عیسائی قلعہ دار کو گرفتار کرتے ہوئے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ سلطان نے عیسائیوں کے دل میں یہ خوف ڈال دیا تھا کہ اب وہ بیت المقدس کو آزاد کروا کے ہی رہیں گے، لیکن عیسائی سلطان کی فیاضی اور فراخ دلی سے بھی متاثر تھے۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کو عالم اسلام کا محافظ سمجھتے تھے، خاص کر صلیبی عیسائیوں کے خلاف جنگوں میں سلطان کی بہادری پر تو عرب اور غیر عرب سلطان پر جان نچھاور کرتے تھے۔ 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک مضبوط فوج تیار کی جو عیسائیوں کے حملوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ 1185 کے آس پاس سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس یعنی یروشلم کے آس پاس کے شہروں پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس دوران یروشلم پر تخت کے لیے کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ 1187 میں فرنگیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک قلعے پر حملہ کر دیا۔ اس قلعے کا کمانڈار سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا۔ عیسائیوں کے اس حملے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ فوجیں جزیرہ، حلب، شام اور مصر سے جمع کی گئی تھی۔ عیسائیوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور انہوں نے حطین کی طرف پیش قدمی کی۔ جولائی کے شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی دستوں نے صلیبی دستوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ 4 جولائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ حطین کے مقام پر جا پہنچے۔ سلطان کے ساتھ 60,000 کا طاقتور لشکر تھا جس کی کمان گی آف لوزیان کر رہا تھا، جو اس وقت یروشلم کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ 13,000 ٹائٹس اور 38,000 کا باقی لشکر تھا۔ سلطان نے یہاں حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان کی فوج نے میدان میں لگے گھاس کو آگ لگا دی، جس سے کہ میدان جنگ عیسائیوں کے لیے بد سے بدتر ہو گیا۔ لیبیا کے بادشاہ ریمانڈ نے اپنے دستوں کے ساتھ سلطان کے محاصرے کو توڑنا چاہا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن اب باقی لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم پہ تھا۔ یہاں خون ریز جنگ ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قرار پائے۔ اس جنگ میں تمام عیسائی بادشاہ اور گورنر سلطان کے قیدی بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ بہت رحم و کرم کیا اور ان سب کو آزاد بھی کر دیا۔ ستمبر 1187 میں فاتح سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم جا پہنچے اور وہاں تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیا اور رحم کی اپیل کی۔ سلطان نے تمام اہل شہر کی جان بخش دی اور سلطان مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ اس فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کی خبر یورپ پہنچتی ہے تو عیسائی پوپ گریگری تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں سے یروشلم واپس چھین لے۔ پوپ کے اس اعلان پر انگلینڈ، جرمنی اور فرانس کے بادشاہ ایک ساتھ ہو کر سلطان کے خلاف یورپ سے روانہ ہوتے ہیں۔ مشرقی وسطی پہنچ کر وہ گی آف لوزینیا کے ساتھ مل کر سلطان کے ایک شہر آقا کا محاصرہ کرتے ہیں اور جولائی 1191 کو یہ شہر عیسائی لوگ فتح کر لیتے ہیں۔ اب ان کا اگلا نشانہ بیت المقدس ہوتا ہے اور اس دوران ان کی سلطان سے بے شمار جنگیں ہوتی ہے۔ ستمبر 1191 میں ارسوف کے میدان میں سلطان کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں سلطان کو شکست ہوئی، اور پھر جوفا کے میدان میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان سب کے باوجود سلطان نے سوائے ایکا شہر کے عیسائیوں کو کسی اور شہر پر قبضہ نہ کرنے دیا۔
اور عیسائی بیت المقدس کو بنا فتح کیے ناکام واپس یورپ چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 2 سال زندہ رہے اور آخرکار 4 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر 56 سال تھی۔ سلطان نے اپنے پیچھے ایک طاقتور سلطنت چھوڑی جو ایوبی سلطنت کہلاتی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد 1174 میں پڑی اور اس کا خاتمہ 1250 میں مملوکوں کے ہاتھ ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی نہ صرف مسلمان بلکہ یورپ کے عیسائی بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھے مسلمانوں کے عظیم فاتح حضرت صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے مسلمانوں کو مسجد اقصی فتح کر کے دی، اور آج پھر مسجد اقصی صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے کہ کاش پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور مجھے فتح کر کے جائے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اللہ اس دنیا میں حضرت صلاح الدین ایوبی جیسے اپنے محبوب بندے کو بھیجے گا جو مسجد اقصی کو پھر سے فتح کرے گا اور ان ظالموں سے مسجد اقصی کو اور فلسطینی مسلمانوں کو آزاد کرائے گا۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے ریئل ہیرو کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایونجرز، یہ آئرن مین، تھور، کیپٹن امریکہ اور ان جیسے بہت سے سپر ہیرو یہ سب نکلی ہیں، فیک ہے، مگر حضرت صلاح الدین ایوبی، حضرت عمر، حضرت خالد، حضرت علی یہ وہ ہیرو ہیں جو کہ ہمارے ریئل ہیرو ہیں، جن کے آگے کسی ظالم کی نہیں چلی، کفر کا کوئی غلبہ نہیں چلا، کفر کو اور ظلم کو دنیا سے انہوں نے مٹا کر رکھ دیا۔ تو اپنے ریئل ہیرو کو یاد رکھو۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو بھلا دیں گے تو دنیا ہمیں بھلا دے گی۔